بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حسین گڈ انفو کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ کیسے ایک اللہ والے نے ایک پنڈت کی بیٹی کو چھپکلی بنا دیا۔ جی تو پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا جہاں قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھیں۔ اللہ عز و جل نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا، غرض کے ایسی نعمتیں جن کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو جایا کرتا ہے، اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہ سب کے سب کافر تھے اور اپنی شان و شوکت اور دولت پر فخر اور غرور کرتے تھے۔ چونکہ ہر شخص دولت مند تھا اور کسی کے پاس بھی روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، وہاں نہریں تھی، باغات تھے، دریا تھے، اور جب اتنا کچھ کسی انسان کے پاس ہو تو وہ مغرور تو ہو ہی جایا کرتا ہے۔ اور یہاں کسی ایک انسان کے پاس نہیں بلکہ پوری کی پوری بستی بے تحاشا دولت مند تھی، سوائے چند مسلمان گھروں کے کہ وہاں کافی زیادہ تھے اور مسلمانوں کے گھر وہاں کم تھے۔ ان کا ایک سردار پنڈت تھا جس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی اور جسے وہ بے تحاشا چاہتا تھا، محبت کرتا تھا۔ وہ بیٹی بہت ہی زیادہ انا پرست تھی اور اپنے آپ کو بہت زیادہ اونچا سمجھتی تھی۔ وہاں پر جو غریب لوگ تھے وہ صرف مسلمان ہی تھے، تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کرتے، مگر مسلمانوں کو دیکھنے والا وہاں پر کوئی نہ تھا۔ وہ بیٹی کالا علم کرتی، اپنے عمل کے ذریعے عمل کر کے یعنی کالا جادو کر کے غریبوں کو جانور بنا دیا کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے بہت زیادہ تنگ تھے، وہ لوگوں کو غلام بناتی، مزدور بناتی، اور اگر ان میں سے کوئی اس کی بات نہیں مانتا تو وہ کالا جادو کر کے ان سب کو جانور بنا دیتی، اپنے اشاروں پر نچاتی تھی۔ اس بستی میں اکا دکا مسلمان تھے جن کا کوئی بھی پرسان حال نہیں تھا۔ جب پنڈت کی بیٹی کا علم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو مسلمانوں میں سے ایک بڑے شخص نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کی، اے رب کریم، ہماری نسلیں جو چند ایک یہاں پر بچی ہیں ان نسلوں کو تو بچا لے۔ اس پنڈت کی بیٹی نے ہمارا جینا دوبر کر رکھا ہے، کوئی بھی ہمارا مسیحا نہیں ہے، نہ دولت ہے نہ جسمانی طاقت ہے، اے اللہ ہمارے لیے کوئی ایسا مسیحا بھیج دے جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اس جادوگرنی کو بھی ہرا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بڑے کی دعا قبول فرمائی اور یوں اس جگہ ایک اللہ والے کو بھیج دیا۔ وہ اللہ والے یوں ہی اس بستی میں داخل نہ ہوئے بلکہ ایک دن عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ وہ پنڈت سیر کرنے کے لیے جنگل کی طرف نکلا ہی تھا کہ وہ سفر کرتا ہوا جا رہا تھا، اچانک ایک زہریلے سانپ نے اسے ڈس لیا۔ وہ اس سانپ کو اپنے عمل سے ختم کر سکتا تھا لیکن وہ سانپ بہت زیادہ طاقتور تھا۔ اس زہریلے سانپ نے اس کے قریب آ کر اس کو ڈنک مارا، وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کے باوجود اس کے جو غلام تھے جب انہوں نے اپنے سردار کی حالت دیکھی تو فوری طور پر اس کو گھر پہنچایا گیا۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کی حالت دیکھی تو ملک کے بڑے بڑے طبیب اور حکیم بلائے گئے اور وہ اپنے ہنر میں بہت ہی ماہر تھے۔ بہت ہی عجیب بات یہ تھی کہ وہ بہت سی کوششوں کے باوجود زہر نکالنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ زہر تیزی کے ساتھ پنڈت کے جسم میں پھیلتا جا رہا تھا، کوئی بھی اس زہر کو نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ خود ہی اتنا بڑا عامل تھا مگر اس کے باوجود اپنا علاج نہیں کر پا رہا تھا، اسے تو کوئی کوشش ہی نہیں تھا۔ اتنی بڑی طاقت رکھنے کے باوجود، اتنا روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود، اتنے بڑے بڑے اپنے ہنر میں ماہر حکیم ہونے کے باوجود زہر کو جسم سے نکال نہیں پا رہے تھے۔ اس وقت شہر میں ایک درویش کی آمد ہوئی۔ درویش کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ درویش نے اس کے گھر کے باہر پہنچ کر دروازے کو کھٹکھٹایا۔ بڑے بڑے درباری کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا، کیا بات ہے، کس سے ملنا چاہتے ہو؟ فقیر نے کہا، یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ وہ کہنے لگے، تمہیں کیسے پتا؟ تم تو ہمیں اجنبی لگتے ہو اور ہم نے تمہیں آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ درویش نے کہا، میں مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے یہاں کے سردار کو ایک سانپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی ان کا علاج نہیں کر پا رہا۔ درباریوں نے کہا، ارے بھائی لیکن تم ہو کون؟ فقیر نے کہا، میں حکیم ہوں اور میں ان کا علاج کرنے آیا ہوں۔ ان درباریوں نے جب فقیر کی یہ حالت دیکھی تو زور زور سے ہنسنے لگے کیونکہ آپ نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور حلیے سے ہی
غریب لگ رہے تھے۔ درباریوں نے کہا ارے بھائی تم اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے؟ ملک بھر کے ماہر طبیب حکیم بلائے گئے ہیں، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارے سردار کے پاس درویش نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا سردار جانی نقصان سے بچ جائے تو پھر مجھے اندر آنے دو۔ غلام کہنے لگے ٹھیک ہے، ہم اندر سے اجازت لے کر آتے ہیں۔ وہ اندر آئے اور پنڈت کی بیٹی سے کہا مالکن باہر ایک غریب آیا ہے، خلیے سے فقیر لگتا ہے لیکن کہتا ہے کہ میں پنڈت کا علاج کر دوں گا۔ وہ زہر جو تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اس کو نکال کر پھینک دوں گا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، اس کو اندر بلاؤ۔ جب فقیر اس گھر میں آیا تو دیکھا کہ پنڈت زہر کے اثر سے تڑپ رہا ہے اور اپنی ٹانگ کو بار بار بستر پر پٹک رہا ہے۔ وہ درویش پنڈت کے پیر کی جانب آیا جہاں سانپ نے کاٹا تھا، اس جگہ پر اللہ والے نے تھوک دیا اور فوری طور پر وہاں سے بھاگ گیا۔ پنڈت کے سارے ساتھی اور اس کی بیٹی حیران ہوئے کہ یہ کون دیوانہ تھا، یہ کمرے میں آیا اور اس جگہ پر تھوک کر بھاگ گیا جس جگہ سانپ نے کاٹا تھا، اور اس کو کوئی پکڑ بھی نہ سکا۔ اس کی بیٹی غصے میں آ گئی، اس نے کہا یہ تو بے ادبی ہے، اس نے گستاخی کی ہے یہاں کے سردار کے ساتھ۔ چلو کوئی بات نہیں تھی، تھوک کو صاف کرو، میں ابھی اسے اپنے عمل سے جانور بنا دیتی ہوں۔ لیکن جیسے ہی اس کو تھوک صاف کرنے کے لیے رومال پکڑا اور پنڈت کے زہر سے نیلی ہوئی ٹانگ سے تھوک صاف کرنے لگا تو وہ حیران ہو گئے۔ اس نے انگلی سے تھوک کو سانپ کے ڈسے پر اچھی طرح مل دیا۔ اس کی بیٹی کہنے لگی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس دیوانے نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا ہے اور آپ اس تھوک کو مل رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے پنڈت کی بیٹی کو روک دیا اور کہا کہ رکو ایک منٹ۔ جیسے ہی اس تھوک کو پنڈت کی ٹانگ پر ملا گیا، زہر کا اثر فوری طور پر ختم ہو گیا۔ وہ ٹانگ جو کٹنے کے قابل تھی وہ اب پہلی حالت پر آ گئی تھی، پوری ٹانگ جو اب نیلی ہو چکی تھی وہ اب اصل رنگ پر آ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ پنڈت ہوش میں آنے لگا۔ جیسے ہی پنڈت ہوش میں آیا تو اسے فقیر کی تھوک کے قصے کا پتہ چلا۔ اس نے کہا ارے بھائی وہ تو ہمارا مسیحا ہے، تم لوگوں نے اسے دیوانہ کہا، اس کو بے عزت کیا، وہ تھوک کر یہاں سے کیسے غائب ہو جائے گا؟ ارے جاؤ جاؤ اسے لے کر آؤ، اس نے تو ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم اس کے احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے۔ پنڈت کے کہنے پر اس کے سارے درباری اسی وقت اس فقیر کو ڈھونڈنے نکلے، چاروں طرف پھیل گئے، کہیں بھی اس درویش کو نہ دیکھا۔ پھر جب جنگل میں داخل ہوئے تو وہاں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ غور سے اس درویش کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کس طرح کی عبادت کر رہا ہے۔ ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ تو نہ جانے کس کو سجدہ کر رہا ہے۔ بہرحال پنڈت کا حکم تھا تو فوری طور پر درویش کو پکڑا گیا اور پنڈت کے سامنے پیش کیا گیا۔ پنڈت نے کہا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو گستاخی کی معافی چاہتا ہوں کہ میرے لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن آپ کی وجہ سے میں آج زندہ ہوں۔ ہم گناہ گاروں کی آنکھیں آپ کو پہچان نہیں سکیں، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے قیمتی پوشاک یعنی لباس اور ایک عربی گھوڑا قبول کیجیے۔ فقیر نے مسکرا کر پنڈت کی طرف دیکھا اور بولا یہ گھوڑا اور لباس بہت قیمتی ہے، میں یہ لباس پہن کر میں گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو کیا اچھا لگوں گا؟ پنڈت نے کہا آپ فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ ساتھ حدود گزار بھی دیں گے، یعنی نوکر چاکر بھی آپ کو دیے جائیں گے۔ درویش بولا اچھا، اتنا مال اور دولت اور ملازموں کے ساتھ میں اپنی رہائش گاہ میں اکیلا رہوں گا؟ پنڈت بولا حضور آپ پریشان نہ ہو، یہ میری بیٹی ہے۔ آپ کے سامنے ہی بیٹی حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ کیا کہنے والا ہے۔ اس نے کہا میری بیٹی جس کو آپ نے ابھی دیکھ لیا، اس کی شادی آپ سے کر دی جائے گی، اور ایک شرط ہے کہ آپ کو جو کچھ بھی میں دے رہا ہوں اس کے لیے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا۔ میرے ہم ملازموں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور جہاں تک ہماری معلومات ہے ہم تو بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ہم اپنی ان مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں، اور جس کو آپ سجدہ کر رہے تھے وہ تو آپ کا خدا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ آپ مسلمان ہیں نا، اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ لے لیں، اپنے مذہب کو چھوڑ دیں۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ فقیر نے کہا مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ مجھ سے کچھ دے رہے ہیں، آپ مجھے سب کچھ دے رہے ہیں، اور آپ نے مجھے یہ دعا بھی دی ہے کہ میری بہت سی اولادیں ہوں، آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے۔ مجھے بتائیے کہ اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا
ہے تو پھر رونا کس کو پڑے گا؟ پنڈت نے جواب دیا، حضور اگر ایسا کچھ ہوا تو رونا تو پھر آپ کو ہی پڑے گا۔ درویش مسکرا کر بولے، اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا پڑے گا تو پنڈت جی آپ اپنا گھوڑا اور یہ قیمتی قمیض، بیٹی اور یہ عالیشان گھر اپنے پاس ہی رکھے۔ میں بہت خوش ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ اگر یہ تمام نعمتیں لے کر مجھے اپنا مذہب چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے تو کیا اس رب کے دین کو چھوڑ کر میں آپ کے پاس سلام؟ صرف ان چند پیسوں کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے؟ مجھے تو آخرت کی زندگی چاہیے، اور یہ سب نعمتیں تو مجھے وہاں مل جائیں گی۔ اس لیے میں اپنی درویشی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا بس وہ مقصد پورا ہو جائے۔ پنڈت نے کہا، کیا مقصد ہے آپ کا؟ فقیر نے کہا کہ یہاں کے مسلمانوں پر بہت ہی ظلم ہو رہا ہے، بس انہی کے لیے مسیحا بن کر آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا۔ پنڈت نے درویش کو رک جانے کو کہا، کہنے لگا کہ میں نے مال دے کر آزمایا، تم کو ہر طرح سے جانچ لیا، تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ اگر تم یہی کرنے آئے ہو تو کیا تمہیں کسی بات کا ڈر نہیں ہے؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ ہم کتنے طاقتور ہیں، اور میری بیٹی اپنے عمل میں اتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہاں کھڑے کھڑے جنگلی جانور بنا سکتی ہے؟ فقیر نے کہا، اس نے جانور تو بہت سے کمزور لوگوں کو بنایا ہے، اس کو کہو کہ مجھے جانور بنا کر دکھائے تو پھر میں اس کا جادو مانوں گا۔ اس سے پہلے کہ پنڈت اپنی بیٹی کو مشورہ دیتا کہ جاؤ بیٹی اس پر وار کرو، اللہ والے نے جادو کرنے پر ایک پھونک ماری تو وہ اسی وقت ایک بڑی سی چھپکلی بن گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ چھپکلی اتنی بڑی تھی کہ وہاں پر جتنے انسان کھڑے تھے ان سب سے اونچا قد اس کا تھا۔ اللہ والے کے پاس وہ آنے لگی، آہستہ آہستہ اپنا زہر اگلنا ہی چاہتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ اسی وقت انہوں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تھوکنے کی دیر تھی کہ وہ جلنے لگی۔ وہ تھوک کیا تھی؟ تیزاب تھا، جس سے اس کا آدھا چہرہ جل گیا۔ اس کا چہرہ جل کر کالا ہو گیا، قریب تھا کہ پورا جسم جل کر ختم ہو جائے۔ اور پنڈت بھاگتا ہوا آیا اور ان کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، حضرت اس گستاخی کے لیے مجھے معاف فرما دیں۔ میں نے سچ میں آپ کو بہت کمزور سمجھا اور آپ کو آپ کے مذہب سے ہٹانا چاہا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو میں سچ کہتا ہوں کہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں یہ پوری بستی مسلمان ہو جائے گی۔ فقیر نے کہا کہ ہم کسی کو زبردستی اپنے دین میں شامل ہونے کے لیے مجبور نہیں کرتے، بلکہ تم لوگ ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو ظلم کرتے ہو ہم اس ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اگر تمہاری بیٹی انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو اس کو اس کی اصل حالت میں لانے کے لیے میں خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں گا۔ پنڈت کہنے لگا، ہاں میری بیٹی اپنی اصل حالت میں آئے گی تو وہ کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں کرے گی، بلکہ میں اس کے لیے دل سے معافی چاہتا ہوں۔ جو کچھ میری بیٹی نے آپ کے ساتھ کیا ہے، آئندہ کوئی کالا جادو اور کوئی بھی ایسا گندا عمل نہیں کرے گی اور کسی بھی مسلمان پر کوئی سختی نہیں کرے گی، بس آپ اس کو دوبارہ سے انسان بنا دیں۔ اللہ والے نے اس چھپکلی پر پھونک ماری تو وہ انسان بن گئی۔ فقیر کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہا، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو بہت کمزور سمجھا۔ آپ جب تک یہاں رہے آپ میرے لیے ایک فقیر انسان تھے، اپنے لباس اور خلیے سے مجھے ایک دیوانہ فقیر لگ رہے تھے۔ میرے باپ کی ٹانگ کا زہر آپ نے ہٹایا، اس کے باوجود میں آپ کی جان کی دشمن بن گئی اور میں چاہتی تھی کہ میں آپ سے بدلہ لوں، مگر مجھے تو خود عذاب مل گیا۔ وہ کہنے لگی کہ آج میں اپنے باپ کے ساتھ آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ اس بستی میں کوئی بھی کافر مسلمان کو نہیں ستائے گا، بلکہ سب آپس میں مل جل کر بھائی بھائی بن کر رہیں گے اور سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یوں ایک اللہ والے کے ہاتھوں پر ایک پنڈت اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کیا اور پھر پنڈت نے اللہ والے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور اس بستی میں امن و امان قائم ہو گیا۔ کل تک جو لوگ غرور کرتے تھے آج وہ لوگ اچھائی کا پیکر بن گئے تھے، ایک اللہ والے کی کرامت سے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہے تو ہمارے چینل حسین گڈ انفو کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز مل سکیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے
اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔